الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اللہ رب لم یزل کا بے پناہ احسان ہے کہ جس ذات والا صفات نے ہم سب کو بنی نوع انسان سے بنایا اور پھر اس پاک ذات نے کرم نوازی فرمائی کہ ہم سب کو انسانوں میں اس گروہ سے فرمایا جو ایمان رکھنے والا اور تصدیق کرنے والا ہے. بلا شک و شبہ ایمان کی دولت ایک عظیم دولت ہے جسے اللہ یہ عطا فرماتا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ہی عطا فرماتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے دوستو، آج کے موضوع سے متعلق گزارش یہ ہے کہ جس طرح کوئی کام بھی آپ لوگ بغیر مقصد کے نہیں کرتے، ہر کام میں آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی طرح احکم الحاکمین پاک ذات بھی کوئی کام بغیر کسی مقصد کے سر انجام نہیں فرماتا. میرا رب عز و جل احکم الحاکمین جب بھی کچھ کرتا ہے اس کی کوئی تدبیر ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مقصد گراں ہوتا ہے. میرے دوستو، اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی پاک ذات نے ہم سب کو اس عالم دنیا میں لایا، اس عالم ناسوت میں لایا. ہم سب یہاں پر موجود ہیں. ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. آج ہم ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے، پھر کوئی اور لوگ ہوں گے اور پھر وہ اپنا وقت گزاریں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور لوگ آئیں گے. تا وقت یہ کہ قیامت آنے تک یہ نوع انسانی کا سلسلہ جاری رہے گا، مخلوقات کے پیدا ہونے کا اور وفات پانے کا سلسلہ جاری رہے گا. اب اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو اگر آپ لوگ بغیر کسی مقصد کے کوئی کام، چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اتنا بڑا کام کیا کہ انسان کو زندگی بھی دی، پھر اس کے بعد اس کو موت بھی دی، پھر اس کے بعد اس کو پھر زندہ کر کے اٹھائے گا، کیا یہ سب کام بغیر مقصد کے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اسے سجایا، اس خاک کے کھنڈر کو اللہ نے گل و گلزار فرمایا. کہیں پہاڑ بنائے، کہیں رب کی ذات نے ریگستان بنائے، کہیں اس پاک ذات نے شہروں کو آباد فرمایا، کہیں دیہات بنائے، کہیں آبشاروں کو جاری فرمایا، کہیں فضاؤں میں میرے دوستوں لہلہاتے ہوئے، فضاؤں کے اندر جو ہے اڑتے ہوئے پرندے اور لہلہاتے ہوئے زمین پر کھیت نظر آتے ہیں، اور جھومتے ہوئے درخت اور شور مچاتے جھرنے، اور پھر دریا اور سمندر، اور پھر ان میں پائے جانے والی جملہ اقسام کی مخلوق. کیا یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے ہے؟ تو میرے دوستو اس کا جواب ہے ہرگز کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے. اس نے اپنی مخلوق کو اپنی تسبیح، اپنی تحلیل اور اپنی تمہید کے لیے پیدا فرمایا ہے. اسی طرح انسان کو اس نے پیدا فرمایا تو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا. جب تم لوگ، ہم ایک ناقص سے انسان ہیں،
बड़े नुक्स भी हमारे अंदर मौजूद हैं, बड़ी कमियां भी हमारे अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर नौकरी करते हैं तो बग़ैर मकसद के नहीं करते, कारोबार करते हैं तो बग़ैर मकसद के नहीं करते, कहीं आते जाते हैं तो बग़ैर मकसद के आते जाते नहीं है, हत्ता कि वाक भी करते हैं तो बग़ैर मकसद के नहीं करते। तो आप और हम इतने छोटे होकर अपने छोटे छोटे काम बग़ैर मकसद के नहीं करते। उसने इतनी बड़ी तख्लीक जो इंसान की फरमाई, क्या उसने बग़ैर मकसद के कर दी? मेरे दोस्तों, हरगिज़ ऐसा नहीं है। उसने इंसान की तख्लीक के मकसद को, जिनों की तख्लीक के मकसद को अपनी पाक और प्यारी किताब में ज़िक्र फरमाया और वो ऐलान फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उसने इंसान की पैदाइश का मकसद बता दिया। आज हम अपने मकसद को ढूंढते फिरते हैं, आज खुद निकल पड़ते हैं अपने मकसद को ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं पा सकते। जिस खालिक ने इस कायनात को बनाया, जिस खालिक ने हमें तख्लीक फरमाया, उसी ने इस कायनात का मकसद भी बताया, हमारे पैदा फरमाने का मकसद भी बताया। क्योंकि मकसद तो वही बताएगा ना जिसने पैदा फरमाया होगा। हम अगर खोज करने निकलें तो एक इंसान किसी और नतीजे पर पहुंचेगा, दूसरा इंसान किसी और नतीजे पर पहुंचेगा, तीसरा इंसान किसी और नतीजे पर, फ़लसफ़ी किसी और नतीजे पर, अदीब किसी और नतीजे पर, दानिश्वर किसी और नतीजे पर, और सुखनवर किसी और नतीजे पर। वजह क्या है कि कोई भी इन आम इंसानों में से अक्ल कामिल नहीं रखता, अक्ल नाकिस रखता है, तो इसलिए वो अपने मकसद को नहीं पहुंच सकता। ये पता तो वही बताएगा, ये मकसद तो वही बताएगा जिसने तख्लीक फरमाया है कि मैंने बनाया है तो क्यों बनाया है। तो उसने मकसद बयान फरमाया। उसने फरमाया कि बेशक हमने जो है वो तुम्हें ऐसे ही इबस और बेकार नहीं पैदा किया, बल्कि क्या किया, वमा खलक़तुल, हमने तुम्हें ऐसे ही तख्लीक नहीं किया, और हमने तुम्हें नहीं तख्लीक किया मगर किसकी चीज़ के लिए, जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिनों को भी और इंसानों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो पता चला हमारी ज़िंदगी का मकसद, इस दुनिया में भेजे जाने का जो मकसद है, बुनियादी मकसद, वो क्या है, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना। अगर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और की है तो समझ लें यहाँ जिस मकसद से उसने हमें भेजा, हम उस बात में कामयाब हैं। और अगर हम निरे रोज़ी की तलब में लगे हैं और रोज़ी याद रह गई है, राज़िक को भूल गए हैं, वो जिसने रोज़ी देनी है वो याद नहीं, उसकी इबादत याद नहीं, उसकी अगरचे नमाज हो, अगरचे रोज़ा हो, वो भी इबादत है, जुमला इकसाम की कौली फेली बदनी इबादतें वो याद नहीं, राज़िक को भूल गए हों और सिर्फ़ रोज़ी याद हो, तो मेरे दोस्तों हम अपने मकसद को ना पहुँचे और हम अपने मकसद को नहीं पा सकेंगे। रब ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और इस इबादत से मकसूद है हमारा आखिरत में निजात पाना, आखिरत में हमें निजात मिल जाए, ये हमारा मकसद है। तो जब हम इस मकसद को पूरा नहीं करेंगे तो अपने मकसद को हम नहीं पा सकेंगे। अपने मकसद को हम कब पा सकेंगे, जब रब ने जिस चीज़ के लिए बनाया उस काम को पूरा करेंगे। देखो, राज़िक अगर याद रहेगा तो रोज़ी देना उसका काम है, वो बिला शक व शुबा कसब का तरीका उसने इंसान को बता दिया है, रोज़ी कमाने के मुख्तलिफ़ तरीके उसको इल्का फरमा दिए हैं, और दिन ब दिन रोज़गार के मेरे दोस्तों मौक़े और तरीके बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, रोज़गार वसी हो रहे हैं दिन ब दिन। जैसे जैसे जहान के अंदर नई ईजादात होती हैं, दुनिया तरक्की पर जाती है, रोज़गार की नए नए मौक़े निकलते हैं। तो ये क्या है कि रब ताला जब मखलूक की तादाद को बढ़ाता है तो रोज़गार के मौक़े को भी बढ़ाता है। लेकिन हमने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं, हम इस चीज़ को ना समझ सके कि ये दिन ब दिन रोज़गार क्यों बढ़ रहा है। इसलिए कि रब आबादी को बढ़ा रहा है, इंसानों के नुफूस बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, इसीलिए रोज़गार के मौक़े भी बढ़ रहे हैं, रोज़गार की अनवाओ इकसाम भी बढ़ रही हैं। कभी इस तरफ नहीं सोचते। हम अगर सोचते हैं तो मादा परस्त लोग हैं, सिर्फ मादियत की तरफ सोचते हैं, हमें राज़िक याद नहीं, सिर्फ रोज़ी को याद रखते हैं।
اور جب روزی کو یاد رکھتے ہیں میرے دوستو، پھر روزی آگے آگے ہوتی ہے، انسان پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کو ملتی ہے تنگ روزی، کشادہ روزی نہیں ملتی، تنگ روزی، بڑی مشکلات اٹھا کر، بڑی پریشانیاں اٹھا کر ایک قلیل سی روزی اس کو ملتی ہے، تھوڑی سی روزی اس کو ملتی ہے۔ اور اگر پیسے بھی کثیر ہوں، اس کا سرمایہ بھی کثیر ہو، روزانہ 1 کروڑ بھی کما لیتا ہو، چاہے ایسے لوگ ہیں جو کماتے ہیں، تو میں کہتا ہوں پھر بھی اس کی روزی تنگ ہے، تنگ ہے، تنگ ہے۔ کیوں؟ اس طرح میرے دوستو کہ کمائے 1 کروڑ، خرچہ 2.5 کروڑ روزانہ کا ہے، تو آپ اس کو کشادہ روزی سمجھتے ہیں؟ کیا پیسے کے آپ جو ہے وہ تعداد کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس پیسے کے معیار کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا معیار کتنا گرا ہوا ہے، کہ اس نے کمائے 1 کروڑ ہیں لیکن اس کا روزانہ کا خرچہ 2.5 کروڑ روپے کا ہے، اس کا جو ادارہ ہے، جو اس کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں روزانہ کی، جو اس کے دیگر اخراجات ہیں، وہ 2.5 کروڑ روپے روزانہ کے ہیں۔ تو کیا ایسا شخص جو 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے اور 2.5 کروڑ اس کے اخراجات ہوں، کیا وہ شخص کشادہ روزی والا ہے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو۔ ہاں، وہ کشادہ روزی والا ہے جو روزانہ 500 روپے کماتا ہے لیکن خرچہ 200 روپے ہے، وہ کشادہ روزی والا ہے۔ اور ایسا انسان وہی ہو سکتا ہے، ایسا انسان وہی ہو سکتا ہے، کشادہ روزی والا وہی ہو سکتا ہے جو رب کی عبادت میں لگا ہو، روزی بھی کما رہا ہو، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی بھی کما رہا ہو، اللہ کی اس دوستی کو بھی اختیار کیے ہوئے ہو، اور رب کی 5 وقت کے بلاوے پر مسجد میں حاضر بھی ہوتا ہو، نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہو، رمضان کے روزے بھی کبھی نہ چھوڑتا ہو۔ اگر میرے دوستو دیگر چیزیں، زکوٰۃ اور حج بھی اگر کسی پر فرض ہو، وہ نہ چھوڑتا ہو، تو سمجھ لینا وہی انسان مقصد کو پانے والا ہے۔ اللہ اس کو دنیاوی آسانیاں بھی دیتا ہے، اس کو جب آگے جائے گا قبر کی آسانیاں بھی ملیں گی، اس کو آخرت کی ساری آسانیاں، میدان قیامت کی آسانیاں، پل صراط کی آسانیاں، آخری مقام جنت۔ لیکن اگر رازق کو بھول کر صرف روزی کے پیچھے بھاگتے رہے تو میرے دوستو نہ عبادت ہی ہو سکی، نہ دنیا ہی پا سکے، کوئی مقصد بھی حاصل نہ کر سکے، کوئی مقصد بھی ہمارا پورا نہ ہو سکا۔ ہم لوگ اسی شش و پنج میں، اسی بنا ادھیڑی میں اپنی زندگی کو گزار کر بالآخر قبروں کا منہ دیکھ لیں گے۔ تو میرے دوستو صرف یہی نہیں رہنا، اس دنیا سے آگے بھی جانا ہے۔ تو عبادت کو اختیار کرو گے جو مقصد رب نے فرمایا۔ اب کہو گے عبادت کیا؟ تو سب جانتے ہو، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نماز میرے رب کی عبادت، 5 وقت مسجد سے بلاوا رب کے دربار کا آتا ہے، 5 وقت کی نماز رب کی عبادت، اس کے بعد کی سنتیں وہ بھی رب کی عبادت، اس کے بعد کے نوافل وہ بھی رب کی عبادت، رمضان کے روزے وہ بھی میرے رب کی بہترین عبادت۔ اسی طرح سے میرے دوستو اگر زکوٰۃ فرض ہے وہ دینا تو یہ بھی میرے رب کی عبادت، اور اگر حج کی استطاعت ہے حج کا کرنا یہ بھی میرے رب کی عبادت، حضور پر کثرت سے درود پڑھنا یہ بھی میرے رب کی عبادت، اللہ سے محبت کرنا یہ بھی میرے رب کی عبادت، میرے آقا سے محبت کرنا یہ بھی میرے رب کی عبادت، اللہ والوں سے محبت، مودت اور عقیدت اختیار کرنا یہ بھی میرے رب کی عبادت۔ تو میرے دوستو اس عبادت کی جملہ اقسام ہیں، لیکن جو عبادات فرض ہیں، نماز، روزہ، 5 ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایمان لانا، تو ایماندار تو ہیں، تو یہ جو فرض ہے میرے دوستو یہ مرکزی عبادت ہے۔ 5 ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مرکزی عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر شریعت کی چیزوں پر عمل کرنا، اگرچہ وہ میرے آقا کی سنتیں ہی ہوں، اگرچہ شریعت کے مستحبات ہی ہوں، اگرچہ پڑوسیوں کے حقوق ہی پورے کرتے ہوں، اگرچہ دوستوں کے حقوق ہی پورے کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ کی تابعداری ہی کرتے ہوں، ان کی خدمت ہی کرتے ہوں، راہ چلتے لوگوں سے سلام ہی کرتے ہوں، اچھے انداز میں اخلاق سے بات ہی کرتے ہوں، سب میرے رب کی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا ایسا سرکل ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے جاری اور ساری ہے، کہیں فرض کے طور پر، کہیں واجب کے طور پر، کہیں سنت کے طور پر، کہیں مستحب کے طور پر، 24 گھنٹے کے لیے جاری اور ساری ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے حضرت عبادت ہم کریں گے تو ملے گا کیا؟
تو آپ کو معلوم تو ہے ثواب ملے گا، جنت بھی ملے گی، بلسرات میں بھی آسانی ملے گی، قیامت کے دن کی آسانی، قبر میں سوالوں کے جواب، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور بلا شک و شبہ عبادت کرنے سے اس سب میں آسانی ملتی ہے، یہ سب انعام ملتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو ایک چھپا ہوا انعام بھی بتا جاؤں، جب عبادت کرو گے پھر کیا ملے گا؟ عبادت کرو گے پھر کیا ملے گا؟ میرے دوستو، جب عبادت کرو گے اور کرتے رہو گے، جب انسان عبادات کو شروع کرتا ہے، کوئی انسان بھٹکا ہوا تھا نماز کی طرف آ گیا، نماز شروع کر دی، ابھی یہ عبادت پختہ عبادت نہیں ہوتی، ابھی یہ ہے کچی پکی عبادت، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر یہ عبادت پختہ عبادت ہو جاتی ہے، اور بالکل اس طرح اس کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دنیا کا کوئی کام سیکھتے ہیں پھر اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، ابھی آپ سواریوں پر یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہوں گے اور وہ سواری چلانا نہیں جانتے ہوں گے۔ اب میں مثال دوں، آپ نے بھی اور وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں، سواری چلانا جو ہے انہوں نے سیکھنا چاہا، انہوں نے اس کو تھوڑا سا جیسے جو ہے انسان لرننگ کرتا ہے، سیکھتا ہے ڈرائیورنگ کو، انسان اس کو سیکھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب ایک ایسا انسان جس کو جستجو نہ ہو کہ میں اس کو مکمل سیکھ لوں، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہ جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہ جاتا ہے، اس کی ڈرائیورنگ کبھی بھی پکی نہیں ہو پاتی۔ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں میں۔ تو جو انسان اس کو سیکھنے کی جستجو کرتا ہے، پھر اس میں محنت کرتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس کے اندر لگاتا ہے کہ یہ گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل یا کار مجھے کس طرح سے چلانی ہے، کس طرح سے ڈرائیو کرنی ہے، پھر جب وہ اس میں دل لگا کر، دل لگی کے ساتھ ذہن کو حاضر کر کے اس کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے میرا رب اس کو اس کام کا ماہر بنا دیتا ہے۔ پھر وہ سینکڑوں جگہوں سے ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، میرے رب نے اس کے ہاتھ میں وہ ہنر دیا ہوتا ہے، سینکڑوں جگہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے خود بھی بچتا ہے، لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ یہ رب ہی کی عطا ہے نا۔ لیکن ہوا کیسے کہ اس ڈرائیورنگ میں اس نے دلچسپی لی، اپنے دل کو اس کے ساتھ لگایا، اس پر محنت کی، اپنے ذہن کو صرف کیا، ایک وقت آیا وہ فن اس کو حاصل ہو گیا، وہ ہنر اس کو حاصل ہو گیا۔ اور ایک شخص وہ جو ذہن نہ لگایا، بس محض سیکھنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی سواری پر گرتا رہا، کبھی پڑھتا رہا، کبھی سیکھنا چھوڑ دیا، کبھی پھر شروع کر دیا، میرے دوستو 20 سال بھی گزر جائیں گے ایسا ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح آپ عبادت کو لے لیں۔ ایک حقیر سی مثال دی آپ کو، بہت نچلے درجے کی دنیاوی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح ہی عبادت کا بھی حال ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی ہنر جب تک انسان دل لگی نہ کرے اس کے ساتھ، اس میں شوق نہ لگائے، اس میں اپنے ذہن کو، دل کو نہ لگائے، اس میں اپنی صلاحیتوں کو صرف نہ کرے اور جستجو کرے کہ میں اس میں مہارت حاصل کر لوں، بالکل ایسا ہی معاملہ عبادت کا بھی ہے۔ پہلے نماز پڑھے گا، صحیح طرح ارکان ادا نہیں کر سکے گا، معلوم نہیں ہاتھ کیسے باندھنا ہے، تحریمہ کیسے کہنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، پھر میرے دوستو سکھانے والوں سے سیکھتا ہے، پھر ظاہری ارکان صحیح طور پر ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر شوق ہے تو، وگرنہ 50 سال بھی نمازیں نہیں سنورتی۔ اگر شوق ہے تو ظاہری ارکان پہلے سنورتے ہیں، جب سارے ظاہری ارکان سنور گئے، نماز بھی قائم ہو گئی، ورکعوا مع الراکعین جماعت کے ساتھ بھی پڑھنے لگ گیا، اب سارے کام بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب میرے دوستو نماز کا باطن سنورے گا۔ نماز کا بھی ایک باطن ہوتا ہے، جیسے آپ کا ایک باطن ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سینکڑوں قسم کے خیالات اکٹھے ہو کر ذہن پر، دل پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسانوں کی اکثریت کے ساتھ جو نمازی ہیں جب نماز پڑھنے لگتے ہیں، خیالات ان کو جھمگٹا کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، نماز ظاہر میں تو پڑھی جا رہی ہے لیکن باطن میں ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی الصلاۃ معراج المومنین کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو نماز ظاہر میں تو ارکان بھی صحیح ہیں، سجدہ بھی صحیح ادا کر رہا ہے، سجدوں کے درمیان بیٹھ بھی صحیح رہا ہے، رکوع کے بعد کھڑا بھی صحیح طرح ہو رہا ہے، جیسے شریعت کا حکم ہے، پورے ارکان اب ادا کرنا شروع ہو گیا ہے، عبادت پختہ بھی ہو گئی ہے۔ لیکن اب نماز کا آگے چل کر مرحلہ وار باطن بھی سنورے گا۔ اگر شوق ہے عبادت کا، تو اگر اس میں ذہن کو لگایا ہے، اگر دل کو لگایا ہے، عبادت سے دل لگی کی ہے، تو اب عبادت سنورنا شروع ہوگی۔ تو اب جو خیالات آتے ہیں، پھر رہنما، پھر اولیاء، پھر اللہ والے اس کو بتائیں گے ان خیالات کو کیسے روکنا ہے،
ان خیالات کو دل میں آنا کیسے رکے گا؟ وہ اس کو بتائیں گے کہ جب بھی خیالات آنے لگیں تو بس ظاہری زبان سے نماز کی قرأت ادا کر رہے ہو، یا اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو امام صاحب کے پیچھے خاموش کھڑے ہو، لیکن دل پر ایک ہی دھیان ہو، میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ذکر کا تسلسل، ذکر کی مدامت قلب پر جاری ہو جائے۔ جب ذکر کے نعرے قلب سے لگنے لگیں گے تو میرے دوستو قلب کے اندر یا تو خیال ہی ہوگا یا ذکر ہی ہوگا، یا غیر کا خیال ہوگا یا ذکر ہی ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نماز میں کھڑے ہوں اور جیسے زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، دل سے اس کی محبت کے، اس کے نام کے نعرے لگائیں، اس کی محبت میں اس کے نام کے نعرے لگائیں۔ جب اس کے نام کے نعرے قلب سے لگنے شروع ہوں گے، پھر کسی خیال کی کیا مجال ہے کہ یار کا نام دل میں ہو پھر کوئی خیال آ جائے۔ پھر اس طرح سے نماز کا باطن سنورنا شروع ہوتا ہے، نماز کا باطن سنورنا شروع ہوتا ہے، خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بتا رہا ہوں نا کہ نماز سے آخرت میں تو کیا حاصل ہوگا، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، دنیا میں کیا حاصل ہوگا ذرا یہ بھی سنو نا، یہی تو سنا رہا ہوں آپ کو کہ نماز کا، آپ کو اس عبادات کا فائدہ دنیا میں کیا ہوگا۔ تو اب میرے دوستو خیالات بند، ذکر شروع ہو گیا۔ اب ذکر چلتا رہے گا کافی عرصے، نمازوں میں ذکر ہونا شروع ہو گیا، خیالات بند ہو گئے، اب ایک نئی چیز شروع ہوگی، لیکن اس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ پھر کسی اللہ والے کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ اگلا کام پھر وہ کریں گے جب نظر کرم فرمائیں گے، پھر تو نماز میں کھڑا ہوگا، اللہ اللہ کے نعرے تو لگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ورود تیرے قلب کے اوپر ہوگا۔ پھر اللہ کی انوار و تجلیات تیرے قلب کے اندر آئیں گی اور تیرے قلب کو روشن کر دیں گی۔ کسی عرصے تک یہ کیفیت چلتی رہے گی، اور بالآخر میرے دوستو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بالآخر وہ وقت آ جائے گا جب الصلاۃ معراج المومنین کی حقیقت تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اگر نماز کے ساتھ دل لگی کی ہوگی، اگر عبادات کے ساتھ دل لگی کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ پھر وہ وقت آ جائے گا حدیث کے مطابق کہ جب تو عبادت کرے گا، جس کی عبادت کر رہا ہے اسے دیکھے گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کی رویت اور اس کا دیدار قلب کی آنکھ سے ہوتا ہے، اس آنکھ سے نہیں ہوتا، لیکن دل کی آنکھ سے، جس کو رب تعالیٰ چاہتا ہے، جو اس کے دوستوں کے ساتھ لگتا ہے، اس کو وہ یہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ نماز معراج پر پہنچے گی۔ آقا تشریف لے گئے تھے معراج پر، عبادت کی یہ قسم نماز وہاں سے لے کر آئے تھے تیرے لیے، اس لیے کہ یہ تیری معراج ہے۔ حضور نے معراج کی شب تیری معراج کو حاصل کیا تھا اللہ کی ذات سے۔ تو پھر میرے دوستو جب نماز پڑھیں گے تو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا دیدار کریں گے، اس کی انوار و تجلیات نظر آئیں گی، اس کی ہستی کا دیدار ہوگا، کبھی صفات کا دیدار ہوگا، کبھی ذات کا دیدار ہوگا۔ اور جب یہ سب کچھ کر لو گے تو پھر میرے دوستو جب رب تعالیٰ کے دوست بن گئے، اس نے اپنا دیدار بھی دے دیا اسی عبادت کی برکت سے، نماز روزے کی برکت سے، حج زکوٰۃ کی برکت سے، اس نے اپنا دیدار بھی دے دیا، عبادت میں کامل ہو گئے، اس نے اپنا دوست بھی بنا لیا۔ اب جہنم کیسی، اب عذاب کیسا، اب پکڑ کیسی، وہ اپنے دوستوں کی پکڑ نہیں فرماتا۔ ہاں اگر عبادت نہ کی یا عبادت میں کچے پکے چلتے رہے تو پھر عام لوگوں میں شامل ہیں، پھر نہیں معلوم، اگر وہ فضل کر دے تو نجات بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ قہر کرے تو میرے دوستو جہنم بھی ٹھکانہ ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اس لیے عبادات کی طرف آؤ، جو مقصد اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا فرمایا اس کی طرف آؤ، عبادات میں پختہ بنو، اللہ والوں کے ساتھ لگو، اور پھر عبادت کو کی معراج کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی عبادات کو معراج والی عبادات بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کو ہم پر آسان فرمائے، اپنی عبادت کو اور شریعت مطہرہ کو آسان فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔